کتنی لڑکیاں ہیں؟ آج دو کو لگا دیے ہیں. بیک اپ in case last week there was a problem with the microphone. if both of them don't work then حضور آپ کو نیا سال مبارک ساری کلاس کی طرف سے. خیر مبارک آپ لوگوں کو مبارک, تم لوگوں کو مبارک, اس جمعے کو دے چکا ہوں. چلو تہمینہ صاحبہ تلاوت. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ہو گیا درسمین صاحبہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں, اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ عطا کرتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہی ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا. یقیناً اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اسی طرح بہت پاکیزہ گھروں کا بھی جو دائمی جنتوں میں ہوں گے. تاہم اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. سمینہ احمد حدیث. السلام علیکم حضور. السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت يزيد الأنصارية مبعوثة من مؤتمر نسائي كان قد عقد, فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله
أنا وأفدة النساء إليك إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة إن معشر النساء محظورات مقصورات قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وشهود الجنائز والحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفظنا لكم أولادكم وأموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا أولادكم أفنشارككم في هذا الأجر والخير فالتفت النبي إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال هل سمعتم مسألة امرأة قد أحسن من مسألتها في أمر دينها فقالوا يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا فالتفت النبي إليها فقال افهمي أيها المرأة واعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبع للمرأة لزوجها يعدل ذلك كله. اچھا بڑی لمبی حدیث لی ہے. ترجمہ کون ہے؟ ہندا احمد. السلام علیکم حضرت. السلام علیکم. ایک دفعہ اسما بن یزید انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور اسماء بنت یزید انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عورتوں کی نمائندہ بن کر آئیں اور عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، میں عورتوں کی طرف سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مردوں اور عورتوں سب کی طرف مبعوث فرمایا ہے. ہم عورتیں گھروں میں بند ہو کر رہ گئی ہیں اور مردوں کو یہ فضیلت اور موقع حاصل ہے کہ وہ نماز باجماعت، جمعہ اور دوسرے مواقع اجتماع میں شامل ہوتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، حج کے بعد حج کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اور جب آپ میں سے کوئی حج، عمرہ یا جہاد کی غرض سے جاتا ہے تو ہم عورتیں آپ کی اولاد اور آپ کے اموال کی حفاظت کرتی ہیں، سوت کاٹ کر آپ کے کپڑے بنتی ہیں، آپ کے بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی سنبھالے ہوئے ہیں. کیا مردوں کے ساتھ ہم ثواب میں برابر کے شریک ہو سکتی ہیں؟ جبکہ مرد اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری نبھاتی ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماء کی یہ باتیں سن کر صحابہ رضوان اللہ علیہم کی طرف مڑے اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ اس عورت سے زیادہ عمدگی کے ساتھ کوئی عورت اپنا مسئلہ اور کیس پیش کر سکتی ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا حضور ہمیں تو گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی عورت اتنی عمدگی کے ساتھ اور اتنے اچھے پیرا میں اپنا مقدمہ پیش کر سکتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے خاتون محترم، اچھی طرح سمجھ لو اور جن کی تم نمائندہ بن کر آئی ہو ان کو جا کر بتا دو کہ خاوند کے گھر کی عمدگی کے ساتھ دیکھ بھال کرنے والی اور اسے اچھی طرح سنبھالنے والی عورت کو وہی ثواب اور اجر ملے گا جو اس کے خاوند کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے پر ملتا ہے. اچھا چلو تسلی ہو گئی. لیکن یہاں تو مردوں سے زیادہ مسجد میں نماز پڑھنے آئی ہوتی ہیں، ہر کام میں ایکٹیو ہوتی ہیں، لیکن بہرحال بعض علاقوں میں بعض طبقوں میں نہیں ہوتا. جی نظم ہے عتیقہ مرزا، عنبر مرزا، سائمہ مرزا. کون سی نظم ہے؟
अंबर की इंशाल्लाह शादी है मेरा ख्याल है अंबर कौन है? कि अंबर मेरे साथ शादी हो रही है? कितने साल की हो? अच्छा, बाहर जा रही है जी, कहाँ बाहर? अमेरिका चली जाए। निकल चली जाओगी? चलो वहाँ वक्त को ऑर्गेनाइज कर लेना। किसकी बेटी हो? अच्छा अच्छा, अभी तो 2-3 महीने हैं। 1 महीना रह गया? अच्छा। पेश नजर वो वक्त बहन जब जिंदगारी जाती थी, घर की दीवारें रोती थी जब दुनिया में तू आती थी। जब बाप की झूठी गैरत का खून जोश में आने लगता था, जब बाप की झूठी गैरत का खून जोश में आने लगता था, जिस तरह जना है सांप कोई, यूं माँ तेरी घबराती थी, जिस तरह जना है सांप कोई, यूं माँ तेरी घबराती थी। ये खून जिगर से पालने वाले तेरा खून बहाते थे, ये खून जिगर से पालने वाले तेरा खून बहाते थे, जो नफरत तेरी ज़ात से थी फितरत पर गालिब आती थी, जो नफरत तेरी ज़ात से थी फितरत पर गालिब आती थी। क्या तेरी कदरों कीमत थी, कुछ सोच तेरी क्या इज्जत थी, क्या तेरी कदरों कीमत थी, कुछ सोच तेरी क्या इज्जत थी। था मौत से बढ़कर वो जीना, किस्मत से अगर बच जाती थी, था मौत से बढ़कर वो जीना, किस्मत से अगर बच जाती थी। औरत होना थी सख्त खता, थे तुझ पर सारे जबर रवा, औरत होना थी सख्त खता, थे तुझ पर सारे जबर रवा, ये जुर्म न बख्शा जाता था, तामर्ग सजाएं पाती थी, ये जुर्म न बख्शा जाता था, तामर्ग सजाएं पाती थी। गोया तो कंकर पत्थर थी, एहसास न था जज्बात न थे,
گویا تو کنکر پتھر تھی، احساس نہ تھا جذبات نہ تھے، توہین وہ اپنی یاد تو کر، درگاہ میں بانٹی جاتی تھی، توہین وہ اپنی یاد تو کر، درگاہ میں بانٹی جاتی تھی۔ وہ رحمت عالم آتا ہے، تیرا حامی ہو جاتا ہے، وہ رحمت عالم آتا ہے، تیرا حامی ہو جاتا ہے، تو بھی انسان کہلاتی ہے، سب حق تیرے دلواتا ہے، تو بھی انسان کہلاتی ہے، سب حق تیرے دلواتا ہے، ان ظلموں سے چھڑواتا ہے، ان ظلموں سے چھڑواتا ہے، بھیج درود اس محسن پر، تو دن میں 100 بار بھیج درود اس محسن پر، تو دن میں 100 بار پاک محمد مصطفیٰ، نبیوں کا سردار، پاک محمد مصطفیٰ، نبیوں کا سردار، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ تم دونوں بہنیں ہو؟ جی تو چھوٹی ہے؟ جی اچھا، کیا کرتی ہو؟ حضور میں یونیورسٹی سیکنڈ ایئر۔ سیکنڈ ایئر؟ سیکنڈ، ہاں جی۔ اچھا، یہ نظم پڑھو نا سارے، تو پھر تمہیں پتہ لگے یہ آزادی آزادی کہتے ہیں نا، دنیا کو عورت کو آزادی ملی آج ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آزادی دلوائی ہے۔ اچھا، فرحان دلیپ بٹ، ارشادات حضرت مسیح موعود۔ ارشادات علیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرت میں لوگوں نے غلطیاں کھائی ہیں اور جادہ مستقیم سے بہک گئے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے عاشروہن بالمعروفی، مگر اب اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ پنجاب میں مثل مشہور ہے کہ عورتوں کو پاؤں کی مثل مشہور ہے کہ عورتوں کو پاؤں کی جوتی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ ایک اتار دی دوسری پہن لی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اسلام کے شاعر کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کے کامل نمونہ ہیں۔ آپ کی زندگی میں دیکھو کہ آپ عورتوں کے ساتھ کیسی معاشرت کرتے تھے۔ میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورتوں کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا مطالعہ کرو تا تمہیں معلوم ہو کہ آپ ایسے خلیق تھے
باوجود یہ کہ آپ بڑے باروب تھے، لیکن اگر کوئی ضعیفہ عورت بھی آپ کو کھڑا کرتی تو آپ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 44۔ اچھا جی، سیرت النبی بھی مضمون، قدسیہ غزالہ زارہ بہت بڑا مضمون ہے۔ چلو پڑھو۔ السلام علیکم حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورت کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں پر احسانات۔ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اس بات کا اندازہ قرآن شریف کی ان آیات سے اچھی طرح ہو جاتا ہے جن میں بیان ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور سخت غمگین ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے اس بری خبر کی وجہ سے چھپتا پھرتا ہے کہ آیا وہ اس ذلت کو قبول کرے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ سورہ النحل آیت 60 اور 61۔ اس زمانے میں عورت کا وجود بالکل بے قیمت تھا اور اس کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ لڑکیوں کے پیدا ہونے پر گھر میں غم کی لہر دھوڑ جاتی تھی۔ بعض عربی قبائل میں تو لڑکیوں کو مارنے اور انہیں زندہ دفن کرنے تک کی ظالمانہ رسم کا رواج تھا۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو ایک نمایاں مقام دیا اور حقوق عطا کیے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے نہ صرف معاشرے سے عورتوں کو ان کے حقوق دلوائے اور انہیں ایک نمایاں مقام بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ماں، بیٹی اور بہن کے روپ میں جو مرتبہ عطا کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنۃ تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے بعد تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 بیٹیاں یا ان کی مثل 3 بہنوں کی پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے اور ان پر شفقت کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے پرواہ کر دے، اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر 2 کی پرورش کرے؟ فرمایا اگر 2 کی پرورش کرے تب بھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر 1 ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 1 بھی ہو۔ السلام علیکم حضور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو معاشرتی طور پر بھی مردوں کے ساتھ برابر کا شریک کیا۔ عیدوں کے موقع پر تمام مردوں، عورتوں، بالغ بچوں تک کو ان اسلامی تہواروں میں شریک کرنے کی ہدایت کی، بلکہ عید کی اجتماعی نماز اور دعا میں شامل ہونے کی تاکید فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی درخواست پر ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک الگ دن مقرر فرمایا تھا جس میں ان کو واعظ فرماتے اور ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ عورتوں کے احترام اور ان کے جذبات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خیال تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی معاشرے میں عورت کی ایسی عزت اور احترام قائم کیا کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک حدیث میں ایک صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اس وقت گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس دوران ایک عورت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور وہ عورت اس پر بیٹھ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہیں جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عزت افزائی فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائے والدہ ہیں۔ ابو داؤد کتاب الادب۔ السلام علیکم حضور۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ ابو داؤد۔ عورتوں کے جذبات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال تھا کہ ایک دفعہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی نماز پڑھا کر ختم کر دی۔ پھر فرمایا ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تھی، میں نے کہا اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، اس لیے میں نے نماز جلدی ختم کر دی تاکہ ماں اپنے بچے کی خبر گیری کر سکے۔ بخاری کتاب الصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیوں پر اپنی بہنوں کا ادب و احترام لازم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس کے گھر میں لڑکیاں ہوں اور وہ ان کو تعلیم دلائے اور ان کی اچھی تربیت کرے، خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس پر دوزخ کو حرام کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور وہ ان کی طرف احسان کرے وہ اس کے لیے آگ سے پردہ ہوں گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بیٹی ہو وہ اس کو زندہ نہ گاڑے، اس کو ذلیل نہ کرے اور اپنے لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ابو داؤد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مومن اس شخص کو قرار دیا جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے بہتر ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو بھی یہی ہدایت فرماتے تھے کہ صنف نازو کا خیال رکھو، ان کے حقوق پورے کرو اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہاں جی، کتاب ہمارا خدا سے کو پڑھ کے آئے کہ میں پوچھوں گا، تیاری کر کے آئی ہوں۔ اچھا، پھر کر کے آئیے تیاری؟ کون کون پڑھ کے آئے بھائی بتاؤ؟ کس کس نے پڑھی ہے کتاب؟ اردو میں، انگلش میں؟ اس کا انگلش ترجمہ بھی ہے اور گاڈ کے نام سے، ہے نا؟ پڑھی ہے؟ بس 20% نے بھی نہیں پڑھی۔ کھڑے کرو ہاتھ۔ اچھا، جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے ہاتھ کھڑے کرنے جیسے سر نیچے کر لیا۔ اچھا، بتاؤ تم نے کیا پڑھا ہے اس میں؟ کیسرا مائکروفون لو اور بتاؤ۔ میں نے پڑھا تھا کہ دو قسم کے ہیں، کہ دو سٹیجز ہیں اعلامیہ کے بلیو کرنے میں۔ ایک ہے کہ there should be a God and there is a God۔ تو میں نے ابھی ساری ختم نہیں کی، تو میں نے یہ پڑھا تھا کہ جو there should be a God۔ تم there should be تک پہنچ گئی ہو؟ جی۔ اچھا، وہ ایک عرب سے کسی نے پوچھا تھا خدا کی دلیل بدو سے، جنگل میں رہنے والے سے، ریگستان میں، اس نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ پڑھا کسی نے؟ ہاں، مدیہ۔ ہاں، وہ اس نے کہا تھا کہ اگر جنگل میں جاؤ اور وہاں پہ آپ کو اونٹ کی ایکسکریمنٹ نظر آئے تو پھر تم کہو گے کہ ہاں یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اور اگر تمہیں کوئی انسان کے فٹ سٹیپس نظر آئیں تو پھر تم کہو گے کہ ہاں یہاں سے ایک آدمی گزرا ہے۔ تو اگر تم دیکھو اور کتنے یہاں پہ پاتھس ہیں اور کتنے جو سن ہے، مون ہے، اور یہ سب دیکھ کے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ اس بدو کو سمجھ آ گئی۔ جی سر۔ اور
یہ جو تمہارا ڈاکنس ہیں صاحب ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی. وہی ہے نا, اسی نے لکھی تھی نا. ہاں جی. گاڈ ڈیلوژن. ہاں جی سر. اچھا, اور خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ آنسلوں سے ہی پوچھا تھا کسی نے, عربوں نے پوچھا تھا نا, خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہاں جی. پھر وہ شروع میں سمجھایا تھا کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس سینس سے مجھے کوئی چیز دکھاؤ, جیسے مجھے ایک اسمیل دکھا کے اس میں بلیو کروں گا. تو اس لیے حضور کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ ایک سینس میں کسی چیز کو دیکھنا چاہیں. جیسے ہمارے تو 5 سینسز ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے سینسز بھی ہوتے ہیں, جیسے فیئر ہوتا ہے اور ہوا ہے, ایک اور سوئی چیزیں ہیں. جی سر. روشنی نظر آتی ہے. بہرحال یہ پتہ لگ گیا کہ تم نے پڑھا ہے. مکمل ویسے نہیں کی. اچھا چلو, اب اس کی مکمل کر کے نا جی سر اس کی ایک سمری بنانا. جی سر انشاءاللہ. ہیں جی سر. ٹھیک ہے. جی سر. تم اردو میں اور تم انگلش میں, پھر اگلی دفعہ پیش کرنا. جی سر. ٹھیک ہے. جو سیلینٹ پوائنٹس ہیں صاحب, امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, ان کو لکھ لینا. ٹھیک ہے. جی سر. اچھا, اور کس کس نے ختم کی ہے؟ تم نے ختم کر لی؟ اچھا, کمال کر دیا. احمدیوں کے لیے تو, مسلمانوں کے لیے تو خیر دلیل ہے ہی. آن سلم انبیاء آتے ہیں, آن سلم نبی جو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ. اور چلو یہ تو کہتے ہیں نا پرانی دلیلیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی 1400 سال ہو گئے, لیکن اس زمانے میں بھی ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ دلیل دکھاتا رہتا ہے نا. جو وعدے الہامات ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کو, ان کو پورا کر رہا ہے آہستہ آہستہ. تو یہ بھی ایک دلیل ہے بہت بڑی. جو رسولوں کا غلبہ ہوتا ہے اور ان کی ترقی ہوتی ہے, الہامات کا پورا ہونا ہوتا ہے, یہ تو کسی ہستی کی دلیل ہے نا. اچھا, لبنہ وحید نظم پڑھو. کہاں ہے؟ السلام علیکم سر. تجھے سب زور و قدرت ہے خدایا, تجھے پایا ہر ایک مطلب کو پایا, ہر ایک عاشق نے ہے ایک بت بنایا,
ہمارے دل میں یہ دلبر سمایا وہی آرام جا اور دل کو بھایا وہی جس کو کہیں رب البرایا ہوا ظاہر وہ مجھ پر بالآیادی فسبحان الذی اخذ فسبحان الذی أخذ الأعادي تیرے کوچے میں کن راہوں سے آؤں وہ خدمت کیا ہے جس سے تجھ کو پاؤں محبت ہے کہ جس سے کھینچا جاؤں خدائی ہے خودی جس سے جلاؤں محبت چیز کیا کس کو بتاؤں وفا کیا راز ہے کس کو سناؤں میں اس آندھی کو اب کیوں کر چھپاؤں یہی بہتر کہ خاک اپنی اڑاؤں کہاں ہم اور کہاں دنیا مادی فسبحان الذی أخذ الأعادي فسبحان الذي أخذ الأعادي مجھے اس یار سے پیوند جاں ہے وہی جنت وہی دار
وہی دارالامان ہے. بیاں اس کا کروں طاقت کہاں ہے. محبت کا تو ایک دریا رواں ہے. محبت کا تو ایک دریا رواں ہے. یہ کیا احسان تیرے ہیں میرے ہادی. فسبحان الذی اخذل فسبحان الذی اخذل آدی. فسبحان الذی اخذل آدی. ملیہ منور لائقہ احمد پیشگوئیاں الیگزینڈر ڈوئی کی. السلام علیکم حضور. حضور آج ہم جان الیگزینڈر ڈوئی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مباہلہ کے بارے میں بتائیں گے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. اسی وقت امریکہ میں الیگزینڈر ڈوئی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. ڈوئی نے مسلمانوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت بدزبانی کی تھی، جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو اس بدزبانی سے منع فرمایا، لیکن وہ اپنی بدزبانی سے نہ باز آیا، جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو مباہلہ کا چیلنج دیا. جان الیگزینڈر ڈوئی مئی 1847 ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوا. جب اس کی عمر 13 سال تھی تو ڈوئی کی فیملی آسٹریلیا چلی گئی، جہاں ڈوئی نے اپنے انکل کی دکان پر کام شروع کر دیا. ایک مرتبہ غصے کی حالت میں اس نے اپنے انکل کو لوہے کے ڈنڈے کے ساتھ مارنے کی دھمکی دی. اس کے انکل اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ اپنی ہی دکان کو چھوڑ کر بھاگ گئے. 1867 میں ڈوئی اسکاٹ لینڈ واپس آ گیا اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے. یونیورسٹی میں ڈوئی نے تھیولوجی کے ساتھ پولیٹیکل سائنس پڑھی، لیکن 3 سال بعد اس کو آسٹریلیا واپس جانا پڑا کیونکہ ڈوئی کا باپ مزید پڑھائی کی فنڈنگ نہیں کر سکتا تھا. واپس آنے پر اس نے کانگریگیشنل چرچ میں کام شروع کیا اور میلبرن کی چرچ کا منسٹر بن گیا. 1888 میں ڈوئی یونائٹڈ اسٹیٹس چلا گیا، لیکن تھوڑے وقت بعد اس نے اپنے ہی مددگاروں کو اپوسٹیٹس بلانا شروع کر دیا، یعنی کہ وہ جو اپنے ایمان سے اسٹرے ہو جاتے ہیں. 1896 میں اس نے اپنی چرچ کرسچین کیتھولک چرچ قیام کی، جس کے 500 افراد تھے. ڈوئی کے شراب کے خلاف احتجاج یعنی کہ پروٹیسٹ کی وجہ سے اور لائسنس کے بغیر میڈیسن پریکٹس کرنے کی وجہ سے وہ 1 سال میں 100 دفعہ سے زیادہ گرفتار ہوا. چرچ کے قیام کرنے کے بعد ڈوئی نے اپنی سٹی آف زائن قیام کی تھی. الیگزینڈر ڈوئی کو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت نفرت تھی. اپنی پبلیکیشنز لیوز آف ہیلنگز میں ڈوئی بیان کرتا ہے زائن ول ہیو ٹو ڈسٹروائے محمدنزم، یعنی کہ اسلام کو ڈسٹروائے کرنا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں اس کا پرچہ اخبار لیوز آف ہیلنگ لیتا تھا اور اس کی بدزبانی پر ہمیشہ مجھے اطلاع ملتی تھی.
जब उसकी शौक़ी इंतहा तक पहुंची तो मैंने अंग्रेज़ी में एक चिट्ठी उसकी तरफ रवाना की और मुबाहला के लिए उससे दरख्वास्त की ता खुदा ताला हम दोनों में से जो झूठा है उसको सच्चे की ज़िंदगी में हलाक करे। ये दरख्वास्त 2 मरतबा यानी 1902 और फिर 1903 में मैंने उसकी तरफ यानी 1902 और फिर 1903 में मैंने उसकी तरफ भेजी और अमेरिका के चंद नामी अखबारों में भी शाया की गई थी। ये शाया की गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में भी, द लंदन टाइम्स में भी, द लिटरेरी डाइजेस्ट, बाल्टिमोर अमेरिका और इस तरह की मुख्तलिफ़ अखबारों में। इस चिट्ठी में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, Recently there has appeared in the United States of America a man, apostle of Jesus, whose name is Dowie. He claims that Jesus, in his capacity as God, has sent him into this world to invite people to the doctrine that there is no God besides Jesus. Hazur says that there is a very easy way of determining whether Dawie's God is true or our God. That way is that Dowie need not repeatedly announce his prophecy of the destruction of all Muslims. He should keep me alone in his mind and should pray that of the two of us, the one who is false may die before the other. Hazur says that it is Mr. Dowie who through his announcements has put himself in this position. Observing this, God who is jealous has urged me towards this confrontation. It should be remembered that I am not an average citizen of this country. I am the promised Messiah who is being awaited by Mr. Dowie. If Mr. Dowie is true in his claim and Jesus is indeed God, this matter can be determined by the death of only one person. There is no need of destroying the Muslims of all countries. But if Mr. Dowie does not respond to this notice and offer a sign according to his boasts and is removed from the world before my death, this would be a sign for the people of America. Hazur goes on to say that I am an old man of more than 66 years of age. I suffer from diabetes, dysentery, migraine and deficiency of blood. I realize, however, that my life depends not upon the condition of my health, but upon the command of my God. If the false God of Mr. Dowie possesses any power, he will certainly permit him to come forth against me. If, instead of the destruction of all Muslims, Mr. Dawie's purpose can be served by my death alone, he will have established a great sign, in consequence of which millions of people will acknowledge the Son of Mary as God and will believe in Dowie as an apostle. डावी ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया था, मगर फरवरी 1902 में उसने ये दुआ शाया की कि I pray to God that Islam should soon disappear from the world. O God, accept this prayer of mine. O God, destroy Islam. बस वो अपनी बदजुबानी से बाज ना आया और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगस्त 1903 में फरमाया, It should be borne in mind that Dr. Dowie has not given any reply to my challenge made in September 1902, nor has he even so much as mentioned it in his paper. For an answer to my challenge, I will wait for a further period of 7 months from this day. Hazur says that if Mr. Dowie cannot even now gather courage to appear in the contest against me, let both the continents bear witness that I shall be entitled to claim the same victory as in the case of his death in my lifetime. If he accepts the challenge, the pretensions of Dr. Dowie will be settled, though he may try as hard as he can to fly away from the death which awaits him. Yet his flight from such a contest will be nothing less than a type of death, and a calamity will most certainly overtake his Zion, for he must face the consequences of either acceptance of the challenge or of its refusal. क्योंकि मुबाहला अमेरिका के 30 से ज़्यादा अखबारों में शाया हुआ था और डावी पर उसके मानने वालों से प्रेशर बढ़ रहा था, उसने दिसंबर 1903 में लिखा, In India, there is a Mohammedan Messiah who keeps on writing to me that Jesus Christ lies buried in Kashmir. People ask me, why do I not send him the necessary reply? Do you think that I should answer such gants and flies? If I were to put my foot on them, I would crush them to death. The fact is that I merely give them a chance to fly away and survive. हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं हमेशा इस बारे में खुदा ताला से दुआ करता था और काज़िब की मौत चाहता था। चनाचे कई दफ़ा खुदा ताला ने मुझे खबर दी कि तू गालिब होगा और दुश्मन हलाक किया जाएगा। मुबाहला के शाये होने के 2 साल बाद तक डोई की कामयाबी जारी रही। उस वक़्त डोई के हिसाब से 1 लाख अफराद उस पर ईमान रखते थे। उसके पास 2 करोड़ यानी $20 मिलियन थे। ज़ायन शहर के अलावा वो और भी शहरों बनाने की तैयारियां कर रहा था। जब वो दौरों पर जाता था तो सबसे बेहतरीन होटल्स में ठहरता था। उसके अपने 2 ड्राइवर्स, 3 सेक्रेटरीज थीं और हर नए साल के जश्न मतलब के सेलिब्रेशन पर वो $10 लाख से कम कीमती तोहफ़ा नहीं लेता था। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के इल्हाम के 2 साल बाद
بعد وہ وقت آ گیا جس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی. دوئی پر پیرالائسس کا اٹیک ہو گیا اور وہ آرام کرنے کے لیے جمیکا چلا گیا. اس وقت کے دوران اس نے ایک شخص جس کا نام ووبر گلین وولیوا تھا اسے زائن کی دیکھ بھال کے لیے آسٹریلیا سے بلا لیا. وولیوا کے آنے سے ڈوئی کی سچائی ظاہر ہوئی. شراب کے پینے پر احتجاج کرتا تھا مگر ڈوئی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں شراب کی بوتلیں ملیں. اپنے شہر کے فنڈز زیادہ تر اپنے پاس رکھتا تھا اور اسی وجہ سے اس کو اپنے ہی شہر سے نکال دیا گیا. اس کی بیوی اور بیٹے نے بھی اسے چھوڑ دیا. جب ڈوئی کو یہ معلوم ہوا کہ اس کو وولیوا نے زائن سے نکال دیا ہے تو ڈوئی جمیکا سے واپس آ گیا اور کورٹس میں اپنے شہر اور پیسے واپس لینے کی کوشش کی مگر ڈوئی ناکام رہا اور آخر پاگل ہو گیا اور مر گیا. الیگزینڈر ڈوئی کی وفات سے 2 ہفتے پہلے حضرت مسیح موعود نے ایک پیشگوئی شائع کی تھی. اس پیشگوئی کے الفاظ ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ میں ایک تازہ نشان ظاہر کروں گا جس میں فتح عظیم ہوگی. وہ تمام دنیا کے لیے ایک نشان ہوگا یعنی ظہور اس کا صرف ہندوستان تک محدود نہیں ہوگا اور خدا کے ہاتھوں سے اور آسمان سے ہوگا. چاہیے کہ ہر ایک آنکھ اس کی منتظر رہے کیونکہ خدا اس کو عنقریب ظاہر کرے گا تا وہ یہ گواہی دے کہ یہ عاجز جس کو تمام قومیں گالیاں دے رہی ہیں اس کی طرف سے ہے. مبارک وہ جو اس سے فائدہ اٹھاوے. ڈوئی کی وفات پہ شکاگو ایوننگ اخبار میں یہ شائع کیا گیا تھا. Here are some of the remarkable works and reversals that marked Dowie's career. He built a creed, he was excommunicated. He built a city, he was exiled from it. He was amassed a fortune of millions. He was reduced to virtual poverty. He elevated Bolivar to great power. Bolivar ruined him. He drew about him thousands who worshipped him. He died deserted by all save a handful of the faithful. حضور ایک اور اخبار میں انہوں نے ایک اور آرٹیکل چھاپا. اس کا ٹائٹل تھا گریٹ از مرزا غلام احمد مسایہ اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 23 were the days of August in 1903 when Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, India foretold the death of Alexander Dowie, yelped Elijah III, which took place last March. ڈوئی کے مرنے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی پورے ہونے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہوگا چونکہ میرا اصل کام کسر صلیب ہے یعنی ٹو بریک دا کراس. سو اس کے مرنے سے ایک بڑا حصہ صلیب کا ٹوٹ گیا کیونکہ وہ تمام دنیا سے اول درجے پر حامی صلیب تھا جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میری دعا سے تمام مسلمان ہلاک ہو جائیں گے اور اسلام نابود ہو جائے گا اور خانہ کعبہ ویران ہو جائے گا. سو خدا تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر اس کو ہلاک کیا. میں جانتا ہوں کہ اس کی موت سے پیشگوئی قتل خنزیر والی بڑی صفائی سے پوری ہو گئی کیونکہ ایسے شخص سے زیادہ خطرناک کون ہو سکتا ہے کہ جس نے جھوٹے طور پر پیغمبری کا دعویٰ کیا اور خنزیر کی طرح جھوٹ کی نجاست کھائی. حضور فرماتے ہیں پس میں قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ وہی خنزیر تھا جس کے قتل کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ مسیح موعود کے ہاتھ پر مارا جائے گا. اگر میں اس کو مباہلہ کے لیے نہ بلاتا اور اگر میں اس پر بد دعا نہ کرتا اور اس کی ہلاکت کی پیشگوئی نہ شائع کرتا تو اس کا مرنا اسلام کی حقیقت کے لیے کوئی دلیل نہ ٹھہراتا. حضور فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کھلا معجزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو سچا کرتا ہے اور کیا ہوگا. اب وہی اس سے انکار کرے گا جو سچائی کا دشمن ہوگا. پتہ لگ گیا خدا ہے. یہ بھی بڑی دلیل ہے. امریکہ نے خود بھی وہاں اخباروں نے لکھا اس میں بتایا ایک کا ہیڈنگ تھا گریٹ از مرزا غلام احمد ہے نا. تو چند اخباروں کی بھی کلپس میری ٹیبل پہ کیا ہے چند اخباروں کی کلپس ہیں جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آرٹسٹ نے پکچر بنائی ہوئی ہیں اور یہ ان کا گھر تھا. یہ تو ڈوئی کا ہے نا. جی سر. تو
دی انٹر اوشین. ہاں جی حضور. یہ نام ہے اس کا؟ جی حضور انٹر. باقی تو شاید تم بھی نہیں پڑھ سکتی جو نیچے ہے. وہ انہوں نے ویسے ٹائپ کر کے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ تصویر اس نے ہاتھ سے بنائی ہے کھینچی ہوئی تصویر ہے؟ میرے خیال میں یہ آرٹسٹ کی نہیں آرٹسٹ کی نہیں کھینچی ہوئی ہے. اچھا. وہ فوٹو کاپی کر کے خراب ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے. اچھا. اس طرح کی ایک تصویر ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نا, اس میں اس طرح کی اس میں ایک تصویر ہے بڑی. جی سر. میرے دفتر میں لگی ہوئی ہے. ساتھ میں کرسی ہے, کرسی پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. آگے پھر اس نے میرا خیال ہے اس سے بنا لی ہو تو اس کو ٹچ دیا ہوگا کچھ, کہ یہ لگتا ہے کچھ ہاتھ کا. گریٹ مرزا غلام احمد دی مسایا یہ لکھا ہوا نا. جی سر. یہ کس نے لکھا ہے صحت کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں ڈوئی کا؟ یہ حقیقت الوحی کے انہوں نے وہ کاپیز کی ہوئی تھی پکچرز کی, تو اس میں سے کسی نے بنایا ہوگا. ہاں جی. کارٹون وہی بنائے ہوں گے. جی سر. ہاں ٹھیک ہے. اور وقت ختم ہو گیا. اچھا کیوں ڈاکٹر تمہاری ڈاکٹری ٹھیک چل رہی ہے؟ کیوں؟ کون سا 4th ایئر ہے؟ ہاں جی حضور. پھر پلیز میرے لیے دعا کریں ضرور حضور. تو اب کیا ہو رہا ہے آج کل؟ حضور آج کل میں سائیکائٹری فلم کر رہی ہوں ایپسم میں. تو اس میں تو پریشان ہونا ہی تھا. کیسز بھی کر رہی ہو؟ ہاں جی حضور. ڈاکٹر ساتھ بیٹھتی ہو؟ حضور دونوں کام کرتی ہوں, وارڈ پہ پیشنٹس بھی دیکھتی ہوں اور ڈاکٹرس کے ساتھ. تو آپ بھی پریشان کر دیں گے پیشنٹس ہیں. اور کون بچی, کون سی بچی کہنا چاہ رہی ہے؟ السلام علیکم حضور. میرا نام قرۃ العین ہے. ضرورت الامام سے ایک سوال تھا, اگر میں پوچھ سکتی ہوں تو اجازت ہو تو. بتاؤ پھر ضرورت الامام سے ہی سوال ملے گا. جی ضرورت الامام صفحہ نمبر 2 پہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو قرآن کریم کا کاتب تھا, اس کو بسا اوقات نور نبوت کے قرب کی وجہ سے قرآن آیات کا اس وقت علم میں الہام ہو جاتا تھا, جبکہ امام یعنی نبی علیہ السلام وہ آیت لکھوانا چاہتے تھے. ایک دن اس نے خیال کیا کہ مجھ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں کیا فرق ہے, مجھے بھی الہام ہوتا ہے. اس خیال سے وہ ہلاک کیا گیا, اور لکھا ہے کہ قبر نے بھی اس کو باہر پھینک دیا. حضور قبر نے اس کو باہر پھینک دیا کا کیا مطلب ہے؟ بعض واقعات آتے ہیں ایسے, بعض دفعہ قبر میں کسی کو دفنایا اور اگلے دن جا کے دیکھتے ہیں تو اس کی لاش باہر پڑی ہوتی ہے. تو اس کو قبر نے بھی قبول نہیں کیا, ایسی اس پہ لعنت طاری ہوئی ہیں. جب اس نے احسن الخالقین ایک اس نے کہا تھا نا, جب ساری صفات بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ کی, ایک آیت پہ خود بولا, اس نے کہا یہ تو میرے کہنے پہ لکھوا دیا. آنسر نے فرمایا یہی مجھے ابھی وہی ہوئی ہے. تو کہتا ہے یہ تو مجھے بھی میرے کہنے پہ کہہ دیا ہے. اس کے بعد چھوڑ کے چلا گیا, مرتد ہو گیا. تو یہی حالت پھر ہوئی, قبر میں نکال دیا گیا. قبر نے بھی اسے قبول نہ کیا. یہ عبرت کا نشان بناتا ہے اللہ تعالیٰ بعضوں کو, ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اب ایک بچ چکا ہے ویسے. ہاں کیا کہتی ہو؟ نیکسٹ ویک بہت سی لڑکیوں کے اور میرے A-levels کے ایگزام ہو رہے ہیں. تو A-levels کے ایگزام تو ہونے جون میں, موقع ہونے اور جون میں بھی ہونے ہیں. جون میں اور جنوری, پھر نیکسٹ ویک بھی ہونے ہیں. اچھا 2 دفعہ ہوتے ہیں؟ جی. کیوں؟ مرجیوں کے بھی ہوتے ہیں.
मॉड्यूल के भी होते हैं। मॉड्यूल के भी होते हैं जी। अच्छा, और तुमने कोई साइंस का तैयार नहीं किया? हैं? अच्छा, हाँ हाँ। और कुछ हो गया है? अगली क्लास का होगा? हाँ, हो सकता है एक हफ्ता आगे पीछे भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।